پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جو پورے ملک سے ٹیکس اکٹھے کرتا ہے اور انہی ٹیکسز کی بنیاد پر ہمارے ملک کی معیشت چلتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مالی سال سن 2024 اور 25 کے حوالے سے ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے اور گوشوارے جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جبکہ جو مالی بجٹ پیش کیا گیا تھا 2024 میں، اس میں کتنی رد و بدل کی گئی ہے ٹیکسز کو لے کر، اور فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے بھی کیا نئی اپڈیٹس منظر عام پر آئی ہیں، اور کن کن چیزوں پر حکومت کی جانب سے عوام الناس کو ٹیکسز کی مد میں چھوٹ دی گئی ہے، اور کن کن معاملات میں مزید گہرا تنگ کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سال کا جو FBR کا جو فائنینشلی جو ریونیو ہے وہ کتنا ہے، کس حد تک مکمل کر لیا گیا ہے ساؤتھ پنجاب سے، اور کس حد تک مکمل کرنا باقی ہے۔ یہ تمام تر اہم سوالات جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں ڈپٹی ڈائریکٹر FBR ملتان مختار حسین تھیم صاحب کے پاس، جن سے ہم یہ بڑے ہی اہم سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو جس طریقے سے مالی بجٹ آ چکا ہے، اس حالیہ بجٹ میں گورنمنٹ کی جانب سے عوام الناس کو کن کن چیزوں پر چھوٹ دی گئی ہے اور کن چیزوں پر مزید ٹیکسز کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس موجودہ حکومت نے تو جتنی ٹیکس چھوٹیں تھیں نا، وہ ساری ٹیکس چھوٹ تو آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں، سوائے کوئی چند ایک آئٹمس کے جن کے اوپر ٹیکس چھوٹ دینا انٹرنیشنلی وہ ضروری تھا۔ لیکن یہ ہے کہ آلموسٹ جتنی چیزیں ہیں، لیٹ سے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے اشیاء بھی ہیں، تو ان کے اوپر بھی گورنمنٹ نے پہلے جیسے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کے اوپر جو ہے نا چھوٹ تھی کافی، تو وہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء پہ بھی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گورنمنٹ نے۔ اب آپ کو دودھ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی جو ہے نا اگر پیکنگ میں ہے نا، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا سیل ٹیکس GST آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اپنے بجٹ ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ نے آلموسٹ ساری چھوٹیں ختم کر دی ہیں، اور تمام اشیاء پہ جتنی بھی چیزیں جو مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہوگی ان کے اوپر وہ سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے، خصوصاً سیل ٹیکس کی قیمت میں لگا دی گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اگر یہ چھوٹ اگر دی ہے تو وہ چھوٹ صرف اس سینس میں دی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنلی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر چھوٹ دینا ضروری ہے۔ لیٹ سے کہ آپ کو یہ جو ہے نا جو کچھ ایسے آئٹم ہیں جو امپورٹڈ آئٹم ہیں جن کے اوپر اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کا کنٹرول ہوتا ہے، جن کو جو ہے نا بغیر ٹیکسیشن کے لانچ کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام جو لوکل مینوفیکچرڈ یا انٹرنیشنل مینوفیکچر جتنی چیزیں ہیں ان میں ٹیکس کی چھوٹ نہیں ہے اس کے اوپر وہ۔ اچھا سر، اس سال جو مالی بجٹ پیش آیا ہے اس میں فائلرز کے لیے کیا کچھ فائدے ہیں اور نان فائلر کو کیا نقصانات ہیں؟ کتنی مزید پرسنٹیج جو ہے ٹیکسز کی مد میں اس مالی سال میں بڑھا دی گئی؟ دیکھیں، اگر پبلک کو اور عوام الناس کو اگر آپ کے اس چینل کے توسط سے اگر پتہ چل جائے کہ کتنا اچھا ہے، کتنا سستا کام ہے اپنے آپ کو فائلر کرنا اور کتنے فائدے ہیں فائلر ہونے کے، تو ہر بندہ ہی فائلر ہو جائے۔ تو فائلر کو بہت زیادہ فوائد ہیں، کوئی زمین خریدتا ہے تو فائلر کو فائدے، بینک سے پیسے نکلاتا ہے تو فائلر کو فائدے، گاڑی نہیں لیتا ہے تو اس کو فائدے، اپنا پلاٹ بیچتا ہے تو اس کو فائدے۔ لیکن یہ ہے کہ جو نان فائلر ہے اس پہ ایک تو زمین لیتا ہے، دیتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے اوپر ڈبل ٹیکسیشن ہے اس کے اوپر۔ تو میرے خیال ہے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ ہی کروا لیں، اور ہم FBR نے اسی فائلر اور نان فائلر کی مد میں کروڑوں اربوں روپے FBR کو فائدہ ہوا ہے، اور بظاہر تو فائدہ ہوا ہے، لیکن FBR نے خود ہی جنرل پبلک کو بار بار یہ وارن کیا ہے اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس طرح بھی، تو کہ اپنے آپ کو فائلر کریں۔ اور ہوپ فلی ہمارے پاس تو دفتر میں لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ وزٹ کر رہے ہیں دفتر میں، روزانہ لوگ آتے ہیں فائلر ہونے کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو نان فائلر ہے ان کی تو گورنمنٹ نے سمیں بلاک کر دی ہیں۔ ابھی جو اگلا ایکشن ہے وہ ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشن بند کرنے کے ایکشن ہے۔ ابھی سمیں بلاک ہوئی ہیں تو ہزاروں افراد آ رہے ہیں اپنے آپ کو فائلر کر رہے ہیں، اور جب ان کی بجلی اور گیس کا کنیکشن کٹے گا تو آلموسٹ جو ہے نا پھر وہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ لیکن FBR کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو رہا ہے، ایز ویل ایز لوگ بھی اپنے آپ کو فائلر کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور FBR کو کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔
تھیم صاحب، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو نان فائلر ہوں گے ان کے بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ جو میٹرز جو ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں گے. تو ابھی تو ویسے ہی ٹیکسز بڑھ جانے کی وجہ سے، بجلی مہنگی ہو جانے کی وجہ سے ایک شور و وبیلا ہے ہمارے پورے پاکستان کے اندر. تو جہاں ایک طرف عوام الناس بڑھتے ٹیکسیز اور بڑھتی بجلی سے تنگ ہیں، وہیں اگر تاجروں کے حوالے سے بات کی جائے تو تاجروں کے بھی بڑے دیرینہ مسائل ہیں ایف بی آر کو لے کر. تو اسی مسائل کو دیکھتے ہوئے ایف بی آر اور تاجروں کو مشترک کے ساتھ ایک تاجر دوست اسکیم کا انعقاد کیا گیا تھا گزشتہ سال، اور اس کو اب 1 سال سے زائد بھی وقت گزر چکا ہے. اس کے تحت جتنے بھی چیمبر آف کامرس کے دفاتر تھے ان میں ایک یونٹ کا قیام عمل میں لایا جانا تھا، جہاں پر ایف بی آر کا ایک افسر تعینات کیا جانا تھا جو ڈائریکٹلی تمام تر معاملات کو جو ہے ڈیل کر سکے. کافی وقت گزر چکا ہے، ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی اپڈیٹ سامنے ہمیں نہیں آئی ہے. تو ایسے میں کیا معاملات دیکھ رہے ہیں؟ تاجر دوست سکیم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کیا انیشیٹو لیے گئے، کیا لوپ ہولز ہیں، اور کس طریقے سے اس سکیم کو بہتر سے بہتر جو ہے تاجروں کے لیے بنایا جا سکے؟ تاجر دوست اسکیم میں ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی. اس میں بہت زیادہ اپڈیٹس ہیں، لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ رہی ہے. تاجر کمیونٹی جو ہے وہ اس میں بڑے شوق سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، اور اس گورنمنٹ کی اس جو آفر ہے گورنمنٹ کو، اس آفر میں گورنمنٹ آ رہی ہے. گورنمنٹ کی اس آفر سے تاجر لوگ جو ہے نا وہ تو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، سارے ٹیکس بھی آ رہا ہے کافی سارا. اور ہوپ فلی کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ سکیم بہت آگے جائے گی، اور انشاءاللہ گورنمنٹ کو اسی تاجر دوست سکیم کے تحت تاجروں کو بھی سہولت ہے، اور جو ہے نا حکومت کو بھی اربوں روپے ملیں گے، کیونکہ اس اسکیم میں اویئرنیس آ رہی ہے تاجروں میں. پہلے تو سمجھتے تھے کہ شاید پتہ نہیں ہم رجسٹرڈ ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے، کیا ہو جائے گا، لیکن اب انہیں نا اویئرنیس ہو گیا کہ ہم نے رجسٹرڈ کروانا ہے اور ٹیکس ہم نے دینا ہے. تو اتنا بڑا ٹیکس بھی نہیں ہے یہ تو، بلکہ گورنمنٹ نے ایک انہیں سہولت دے دی ہے اس اسکیم کے تحت. تو جو اس کو سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ سارے نیٹ میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اسکیم کامیابی سے چل رہی ہے انشاءاللہ. مالی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایف بی آر کی جانب سے بھی خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کو لے کر اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ فائنلائز کر لیا گیا. تو اس کے تحت ایف بی آر کا اس سال کا کیا ٹارگٹ ہے؟ ٹیکس ریٹرنز اکٹھے کرنے کے حوالے سے کتنا اس کو کور اپ کر لیا گیا اور مزید کتنا باقی ہے؟ دیکھیں اس سال جو ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ تقریباً 8,500 ارب کا ٹارگٹ ہے، لیکن پچھلے سال 6,100 ارب کا ٹارگٹ تھا جو ایف بی آر نے اچیو کر لیا تھا، اور اس مرتبہ 8,500 کا ہے. تو وہ بھی ایف بی آر انشاءاللہ ہوپ فلی یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اپنی کاوشوں سے، اور خصوصاً ایف بی آر اور اس کے سٹاف کی محنت سے، کاوشوں سے یہ بجٹ ٹارگٹ انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب عوام میں، پبلک میں ایک اویئرنیس ہوگی ٹیکس دینے کی، تو یہ ٹیکس انشاءاللہ ہمارے بجٹ ٹارگٹ اچیو ہو جائیں گے سر. ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. حال ہی میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے جو ہے 10 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جو کہ اب ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز سیٹ اپ کی طرف لے کے جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ 10 رکنی ٹیم پر مشتمل ایک کابینہ بنا دی گئی ہے اور ڈیجیٹلائز کی طرف ایف بی آر کو لے کے جا رہے ہیں، ڈیجیٹلائز ہو جانے سے ایف بی آر کو عوام الناس کس طریقے سے مزید بآسانی طریقے سے اس سے مستفید ہو پائے گی؟ دیکھیں ڈیجیٹلائز کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ہمارا ایک جو ہے نا ایک نوٹس سرور، وہ یہاں سے ایک نوٹس لے کے بندے کو سرچ کرتا تھا، تلاش کرتا تھا، گھر گھر جاتا تھا وہ، تب جا کے وہ ملتا تھا. اب یہ ہے کہ آپ کی موبائل ایپ پہ، آپ کے موبائل نمبر پہ، آپ کی ای میل پہ آپ کو جو ہے نا اپنا اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آپ نے آنا ہے، آپ کا یہ ٹیکس بنتا ہے، آپ یہ ٹیکس جمع کروائیں، نہیں جمع کروائیں گے تو یہ ہو جائے گا. وہ سارا اب جو ہے نا آن لائن ہو گیا سارا سسٹم. دوسرا یہ کہ کچھ ہمارے ایسے شعبے ہیں جن سے جنرل پبلک خصوصاً تاجر برادری بڑی نالاں تھی کہ جو ہے نا یہ ایف بی آر سے روز آئے دن ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، نوٹس لے کے دکان پہ آ گیا، دکان سیل کر دی، یہ کیا وہ کیا، اس پہ اکثر احتجاج بھی کرتے دکھائی دیے تھا. تو اب جو ہے نا اب انہیں پتہ ہوگا، اپنے موبائل کے اوپر دیکھیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ میرے موبائل کے اوپر ایف بی آر کا کیا میسیج ہے. تو یہ جوں یہ جو ہے نا یہ زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے سسٹم یہ، اور جوں جب یہ پورا ہو جائے گا تو اس سے ایک تو یہ کرپشن کے چانسز کم ہو جائیں گے. یہ جو ایف بی آر کے ملازمین پہ یا جنرل جو ٹیکس پیئر کے اوپر یہ جو الزام ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر ٹیکس نہیں دیتا پورا،
یہ FBR کے ملازمین جو ہیں وہ پراپر جو ہے نا وہ دیکھتے نہیں اور ایسے کیس بنا دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی کم ہو جائے گی وہ، کیونکہ سب کچھ آن لائن ہو جائے گا، سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے پھر کوئی گلہ شکوہ تاجر برادری کا بھی نہیں رہے گا اور اب بھی FBR بھی اچھے طریقے سے اپنی کارکردگی دکھا سکے گا. آخر میں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو اس مالی سال میں بھرنے والے گوشوارے اور انکم ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ 30 ستمبر ہماری جو ہے نا ہر سال لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے نان کارپوریٹ کیسز کے لیے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اب FBR نے نان فائلر کو سزائیں دینی شروع کر دی ہیں، 10-10 ہزار کا جرمانہ شروع کر دیا ہے. تو ان جرمانے سے بچیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رکھیں، اپنے آپ کو فائلر بنائیں، اور اس سے ایک تو یہ ملکی جو ہے نا ریونیو میں اضافہ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں تاکہ جرمانوں اور پینلٹیز کی زد سے بچیں. جی ناظرین، FBR کی جانب سے نان فائلرز کے لیے شکنجہ سخت کرنے کی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، جبکہ اس سے قبل یہ پلان تشکیل دیا گیا تھا نان فائلرز کی سم کو بلاک کیا جائے گا، جبکہ اب باقاعدہ طور پر اس منصوبے پر بھی کام کیا جا رہا ہے کہ نان فائلرز کے بجلی اور گیس کے میٹرز کو بھی منتقل کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے. جبکہ ڈیجیٹلائز کرنے کی وجہ سے FBR کو جو فائلرز ہیں ان کو بڑی ہی اس میں بآسانی ہوگی اور بڑی ہی اچھی سہولیات فراہم ہوں گی. اس کے تحت جب ڈیجیٹلائز پروسیجرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہر ایک عام شہری بآسانی اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے ہی موبائل فون کے ذریعے فائلر بھی ہو سکے گا اور اپنے انکم ٹیکس ریٹرن بھی بھر سکے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.